कुफल टूटा खुदा खुदा करके फैसलाबाद समेत पंजाब में 3 रोज हड़ताल के बाद आटे की सप्लाई बहाल। फ्लोर मिल्स में आटे की पिसाई का अमल जारी। सेक्रेटरी खुराक पंजाब मुअज्जिम इकबाल की तमाम डिविजनल अफसरान से वीडियो लिंक पर मीटिंग। हड़ताल के बाद मार्केट में आटा सप्लाई और कीमतों की निगरानी पर रिपोर्ट मांग ली। कहा, हड़ताल की आड़ में आटे की कीमत में मसनूई इजाफा करने वाले डीलर्स और रिटेलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएं। मुहर्रम उल हराम के पेश नजर मार्केट में आटा स्टॉक की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। पंजाब में आटे की किल्लत होगी ना रोटी महंगी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करा दी। मरियम नवाज का फ्लोर मिल्स मालिकान की हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। कहती हैं कि आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। जायज मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की जरूरत नहीं। जायज तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगी। वज़ीर आला पंजाब की यकीन दहानी। फ्लोर मिल्स की हड़ताल खत्म हुई तो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने लंगोट कस लिए। मुतालबात की मंजूरी के लिए फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 25 जुलाई से पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स नबील महमूद तारिक का कहना है कि हमारा मेन इशू एक्सेल वेट की मद में जुर्माना है। हर कांटे में ठेकेदार नाजायज वजन बढ़ाकर जुर्माना करते हैं। गवर्नर पंजाब, नेशनल हाईवे हुकाम और वज़ीर मवासलात को मुतादिद बार इस मसले पर आगाह किया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हड़ताल हुई तो अजनास, मंडियां, मार्केटें, अद्वियात की रसाई सब कुछ मुतासर होगा। एक्स लोड और टैक्सेस की भरमार ने कमर तोड़ कर रख दी। फ्लोर मिल्स मालिकान के बाद सीमेंट डीलर्स ने भी विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया। सीमेंट के कारोबार से मुंसलिक ताजरों ने आज हड़ताल का ऐलान कर दिया। बिलाल कुदूस का कहना है कि आज के रोज कोई सीमेंट डीलर कंपनियों से सीमेंट नहीं उठाएगा। टैक्स हदफ बढ़ा तो ताजरों और सनअतकारों के लिए कारोबार के मौके कम कर दिए गए। जितना ज्यादा टैक्स लगेगा लोग उतना ज्यादा टैक्स चोरी की तरफ जाएंगे। सीमेंट डीलर्स को शेड्यूल टैक्स एक्ट से खारिज किया जाए। फैसलाबाद में आज 7 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से 93 जुलूस और 131 मजालिस बर्पा होंगी। पुलिस ने आज के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। 3114 अफसरान और एहलकार तैनात। सीपीओ का जुलूसों से कबल रूट्स की स्वीपिंग करने का हुक्म। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों को जुलूस और मजलिस के शुरू होने से 1 घंटा कबल ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचने का भी हुक्म। 3 बजे घंटा घर के आठों बाजार और छोटी बड़ी तमाम मार्केट्स बंद करने की हिदायत। फैसलाबाद में आज मोबाइल सर्विस बंद न करने का फैसला। मोबाइल सर्विस बंद न करने का फैसला होम डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया। होम डिपार्टमेंट ने बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात के पेश नज़र मोबाइल सर्विस बहाल रखने का फैसला किया। फैसलाबाद पुलिस हुकाम ने आज मोबाइल सर्विस बंद रखने की इस्तदा की थी। इमाम बारगाह, अज़ा खाना, शबीर धोबी घाट में 7 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से जुलूस और मजलिस अज़ा। अलामा माजिद रजा आबदी ने खिताब करते हुए कहा, हजरत अब्बास अलमदार की वफा और हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। मजलिस में ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत, सबीलों और नजर नयाज का भी एहतमाम किया गया। मजलिस के बाद शबे अलम बरामद हुआ। अज़ादारों ने गिरिया किया। फैसलाबाद में शोहदाए करबला की याद में जगह जगह सबीलों का एहतमाम। शहरी ठंडे और मीठे मशरूबात से खिदमत हल्क में मसरूफ। कहते हैं कि सबील का बुनियादी मकसद हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की प्यास और उनकी शहादत को जिंदा रखना है। जड़ावाला में 7 मुहर्रम उल हराम को शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की याद में शबीए ताज़िया मेहंदी की तैयारी जारी। बाबा दानू कुरैशी खानदान अरसा दराज से शबे की तैयारी करता चला रहा है। तैयारी में ईरान और इराक के कीमती पत्थरों के साथ साथ सोना चांदी का भी इस्तेमाल। ताज़िया बाद नमाज इशा इमाम बारगाह दुरे ज़ोहरा मोहल्ला वरियाम नगर से बरामद होकर मरकजी इमाम बारगाह कसरे बतूल पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जड़ावाला में रेस्क्यू 1122 ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए।
ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر عثمان احمد کے مطابق ریسکیو اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ، ڈیوٹی شفٹ 12 گھنٹے کر دی گئی۔ یوم عاشورہ کے لیے پرائیویٹ ایمبولینسز بھی ریسکیو آپریشنز میں حصہ لیں گی۔ نے اپنے تمام سٹاف کا ڈے آف لیوز بند کر دی ہیں۔ دوسرا 12 گھنٹے ہم نے ڈیوٹی اسکیجول کر دیا تاکہ ہمارا میکسیمم سٹاف جو ہے عوام کی خدمت کے لیے باہر ہو۔ ہم نے ریسکیو پوسٹ اپنی بنائی ہیں، جتنے بھی ایک کیٹیگری کے ہوں گے ہمارا تمام سٹاف، وہیکلز اور ریسکیو پوسٹ سارے ادھر موجود ہوں گی۔ جنگ میں آج 223 کے قریب مجالس اور 36 جلوس نکالے جائیں گے۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس کے 1442 جوان تعینات، پاک فوج اور رینجرز کے جوان بھی معاونت کے لیے موجود۔ ڈپٹی کمشنر محمد عمیر اور ڈی پی او راشد ہدایت کا کنٹرول روم کا دورہ، سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کا عمل کا جائزہ لیا۔ جھنگ سٹی میں 7ویں محرم الحرام کا روایتی اور مرکزی جلوس اپنے مقرر راستوں پر رواں دواں۔ عزاداران کی جانب سے نوحہ خوانی اور ماتمداری کا پرچہ۔ گلہ منڈی میں بارش کے دوران نماز زورین کی ادائیگی۔ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں۔ پولیس کے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 1600 اہلکار تعینات۔ رینجرز کی کوئک ریسپانس فورس بھی جلوس کے ہمراہ موجود۔ احمد پور سیال میں پہلا جلوس شبیہ علم پاک حضرت غازی عباس علیہ السلام اور شبیہ ذوالجناح اڈا چک نورنگ شاہ سے برآمد۔ شرکائے جلوس نے نوحہ خوانی اور ماتمداری کر کے شہدائے کربلا کو پرسہ دیا۔ جلوس خوشاب مظفر گڑھ مین روڈ سے ہوتا ہوا امام بارگاہ سرکار یا قائم آل محمد پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ احمد پور سیال میں عظیم صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر شہدائے کربلا کی یاد میں تقریبات جاری۔ 7ویں روز بھی زائرین کی بڑی تعداد کی مزار پر حاضری۔ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات، مفت طبی سہولیات کے لیے محکمہ صحت کا کیمپ کا بھی فعال۔ شورکوٹ میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والدین مائی باپ کے مزار پر شہدائے کربلا کی یاد میں تقریبات جاری۔ زائرین اور عقیدت مندوں کو بڑی تعداد کی مزار پر حاضری۔ پولیس کے سخت سیکیورٹی انتظامات، ریسکیو اور محکمہ صحت کا عملہ بھی موجود۔ شنیوٹ میں آج 31 جلوس اور 72 مجالس کا انعقاد ہوگا۔ ضلع بھر میں تمام مجالس اور جلوسوں پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات۔ 800 اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سنبھالیں گے۔ حساس مقامات پر ایلیٹ فورس کی نفری اور چھتوں پر مسلح جوان تعینات۔ ڈی پی او عبداللہ احمد کا کہنا ہے کہ عزاداروں کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے امن و امان برقرار رکھا جائے گا۔ شنیوٹ ٹریفک پولیس نے 9 اور 10 محرم کے لیے پلان تیار کر لیا۔ مرکزی جلوسوں میں ڈی ایس ایس پی 5 انسپیکٹر سمیت 100 سے زائد ٹریفک اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ ڈی ایس پی ٹریفک کامران ظہور کا کہنا ہے کہ جلوسوں کے روٹس پر کسی قسم کی گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہری ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ وفاقی حکومت نے بجلی بلوں میں فکس چارجز عائد کر دیے۔ میپرا نے رواں ماہ سے وصولی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گھریلو صارفین کو 200 سے لے کر 1000 روپے تک ماہانہ فکس چارجز دینا ہوں گے۔ فکس چارجز 5 کلو واٹ سے کم منظور شدہ لوڈ پر سلیب کی صورت میں لاگو ہوں گے۔ فیصل آباد میں ڈویژن بھر میں برائلر مرغی کی اونچی اڑنے لگی۔ قیمتوں میں مسلسل کئی روز سے اضافہ۔ چکن آج پھر 29 روپے کلو مہنگا، قیمت 552 تک پہنچ گئی۔ آلو 6، پیاز 5، ادرک 5، سبز مرچ 10 اور ٹماٹر 28 روپے کلو مہنگے۔ پیاز کی سرکاری قیمت 105 روپے، بازار میں 120 روپے کلو دستیاب۔ ٹماٹر کے نرخ 142 لیکن مارکیٹ میں 200 روپے کلو میں فروخت۔ لہسن 490، ادرک 650 اور لیمو 430 روپے کلو میں دستیاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ماحولیات کی بہتری کے لیے پائیدار اقدامات۔ پنجاب میں چیف منسٹر کلائمیٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انٹرنشپ پروگرام کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ انٹرنز کو ماہانہ 25,000 روپے اسکالرشپ دی جائے گی۔ گزشتہ 2 سال میں اپنی ڈگری مکمل کرنے والے گریجویٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسموک کے مستقل سدباب کے لیے مل جل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔
عوام اسموگ کے سنجیدہ مسئلے کے حل کے لیے حکومت کا ساتھ دیں۔ جھنگ کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں مریضوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، ناک، کان، گلے کے امراض میں مبتلا مریض مشکلات سے دوچار، 200 سے زائد مریضوں کے معائنے کے لیے واحد ڈاکٹر موجود، مریض اپنی باری کا گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور، امیا سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ گرمی ہو یا بارش، گیسٹرو اور ڈائریا سے جان نہ چھوٹی، سنیوٹ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 75 نئے مریض سامنے آ گئے، ٹی ایچ کیو ہسپتال میں 8، پی ایچ کیوز میں 13، بی ایچ کیوز اور آر ایچ سیز میں 54 مریض رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد میں عیدگاہ روڈ پر کھلے مین ہول کے ڈھکن غائب، عیدگاہ روڈ اور جناح کالونی سے ملکہ سڑک پر کھلا مین ہول شہریوں کو پریشان کرنے لگا، بارش کے بعد جمع پانی کے باعث حادثات کا خدشہ، شہری خوفزدہ، ضلع انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بارش کے بعد شنیوٹ میونسپل کمیٹی کی نااہلی سامنے آ گئی، 2 دن گزر گئے لیکن نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی، قاسم ٹاؤن سے ملحقہ 50 پل کے دونوں اطراف پانی کے جوہر مکینوں کے لیے درد سر بن گئے، مکین شدید مشکلات سے دوچار، گلی محلے پانی میں ڈوب گئے۔ توبہ ٹیکسنگ کی چرن کالونی میں گٹر ابلنے لگے، سیوریج کا گندا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے لگا، بدبو اور تعفن کے باعث علاقہ مکین اذیت میں مبتلا، سیوریج کا پانی جمع ہونے کے باعث کاروبار تباہ ہو رہے، دکاندار بھی پھٹ پڑے۔ بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے ہی باپ کا گھر لٹ گیا، سمندری کے تھانہ مرید والا کے حدود میں رات گئے بڑی ڈکیتی، ڈاکوؤں کی چک 197 میں اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار، گھر سے 10 تولے طلائی زیورات، 1.5 لاکھ روپے نقدی، موبائل اور قیمتی سامان لے اڑے، بچیوں کے جہیز کا سامان تیار کر رکھا تھا، والدین کی دہائی۔ بلدیاتی حلقہ بندیاں ملتوی ہونے پر سابق نمائندوں کا رد عمل آ گیا، فیصل آباد سے سابق یو سی چیئرمین میاں طاہر ایوب کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کر کے الیکشن کو ملتوی کرنا چاہتی ہے، اس وجہ سے گراس روٹ لیول کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے سالانہ اخراجات، آمدن، اثاثوں اور واجبات کی تفصیلات مانگ لی، سیاسی جماعتیں اپنے مالی سال کے گوشوارے 29 اگست تک جمع کروائیں گے، پارٹی سربراہ کی جانب سے تصدیقی سرٹیفکیٹ جاری ہوگا، الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن کے دفاتر میں ڈیٹا جمع کروانا لازم ہے، ممنوعہ ذرائع سے پارٹی فنڈز لینے کی ممانعت ہے۔ ایف بی آر نے تعدیبی کارروائیوں کا سامنا کرنے والے ملازمین کا ڈیٹا مانگ لیا، ٹائم سکیل کے تحت ترقی حاصل کرنے والوں سمیت گریڈ 1 تا 16 تک کے ملازمین کا ڈیٹا مانگا گیا۔ ایف بی آر نے تمام فیلڈ فارمیشنز کے سربراہان کو مراسلہ بھی ارسال کر دیا، تمام سربراہان کو 1 ہفتے میں تمام تر معلومات خاص فارمیٹ کے تحت بورڈ کو بھجوانے کا حکم۔ اور اتوار کا دن ہو، سرکاری چھٹی ہو، موسم بھی قدرے بہتر ہو اور فیصل آبادی گھر بیٹھ جائیں، نہ جنا شہری چھٹی کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے ناشتہ پوائنٹس پر پہنچ گئے، کوئی فیملی سمیت حلوہ پوری، کوئی نان چنے تو کوئی بونگ پائے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ کہتے ہیں موسم بھی انجوائے کرنا چاہیے، حلوہ پوری کا ناشتہ ہو تو کیا ہی بات ہے۔